السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل سلطنت عثمانیہ ٹی وی۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے ایپیسوڈ نمبر 9 کے پرومو میں دیکھا کہ سلجان خاتون کو معلوم ہو جاتا ہے کہ عالیہ خاتون گلداروں کے بعد اب روشنی کو بھی ہمارے خلاف کر رہی ہیں، اور اس بات کا احساس حائمہ خاتون کو بھی ہو جاتا ہے، اور عالیہ خاتون تیمور کو کہتی ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو دونوں قبیلے والوں کے سامنے ایک بہترین سپاہی ثابت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم حائمہ خاتون سے اچھی طرح بنا کر رکھو، اور اگر تم روشنی سے شادی کر لیتے ہو تو تمہارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ دوسری طرف نویان بھی تاجر بن کر ترگت اور اس کے سپاہیوں کے پاس آتا ہے اور ان کو ایک پیشکش کرتا ہے، مگر وہ ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن حمزہ نویان کے ساتھ چلے جاتا ہے۔ ترگت اور اس کے سپاہی پریشان بیٹھے ہوتے ہیں تو غنی ان کے پاس آتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ ارطغرل کے پاس لے جاتا ہے، اور وہاں وہ ارطغرل کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ایپیسوڈ نمبر 9 میں بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بارٹیلو کے قید خانے سے بھاگنے کے بعد گلدارو اس کا پیچھا کرتا ہے، اور کچھ دور جا کر گلدارو کو منگول گھیر لیتے ہیں تو گلدارو ان سے لڑتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے۔ اتنے میں کوچابش گلدارو کی مدد کرنے آتا ہے اور منگولوں کو مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گلدارو کا اعتبار جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نویان تنگوت کو باندھ دیتا ہے اور گلے میں کانٹا رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم سوئے تو یہ کانٹا تمہاری گردن میں چلے جائے گا، اور اگر تم نہ سوئے تو تم میرا اعتبار جیتنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہیں ارطغرل سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے ہر وقت بیدار رہا جاتا ہے اور اپنا دماغ ہر وقت حاضر رکھتا ہے۔ نویان مزید کہتا ہے کہ ہمیں ارطغرل کو دوبارہ پکڑنا ہوگا، جس پر تنگوت کہتا ہے کہ اسے پکڑنا اتنا آسان نہیں۔ نویان تنگوت سے کہتا ہے کہ میرے پاس اس کو جال میں پھنسانے کے لیے ایک آدمی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ منگول ابھی چین میں لڑائی کر رہے ہیں اور وہ وہاں سے فتح کے بعد ہم پر حملہ کر دیں گے، اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے حملے سے پہلے ہی ہم ان پر حملہ کر دیں اور ان کو سانس لینے کا بھی موقع نہ دیں۔ اس طرح ہماری فتح کے امکانات مزید بڑھ جائیں گے اور ان کو جنگ کی تیاری کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اور مزید کہتا ہے کہ اگر میرا بھائی سارم منگولوں سے ملا ہوا اور ہمارے خلاف بغاوت کی ہوئی تو میں خود اس کا سر قلم کروں گا، اس طرح ہی میرے بابا کی روح کو سکون ملے گا۔ دلی دمیر گلدارو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کئی قبیلے کے محافظ تیمور کو اپنا سربراہ نہیں تسلیم کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ترگت اور روشان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور حمزہ اور عبد الرحمن کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ گلدارو کہتا ہے کہ دلی دمیر آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے اب ہمیں تیمور کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ارطغرل غنی کو الوداع کہہ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبیلے میں جاتا ہے۔ ارطغرل کو زندہ دیکھ کر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل حائمہ خاتون اور دودرگا قبیلے کے سردار سے کہتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں میرے سپاہیوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اور میں چاہتا ہوں کہ جرگہ دوبارہ بلایا جائے، تب تک میرے سپاہی میری کمان میں ہوں گے، اور اگر کسی نے بھی ان کو پریشان کیا تو وہ سب سے پہلے میرا سامنا کرے گا۔ دوستو، یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 10 کا پرومو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔